اور عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ سڑک عبور کرنے والا دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ یہ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے کتب میں پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دیکھیں، ہر شخص غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرا رب بار بار کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ کیوں اپنے سے ڈرانا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تہذیب نفس چاہتا ہے، تمہارے باطن کی ستھرائی چاہتا ہے، تمہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے ڈر جاؤ اس سے اور اس کے حکم کو مانو، نافرمانی سے بچ جاؤ تاکہ تم میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ تو آئیے آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ایسے منظم کریں۔ یہ ماہ صیام میں تڑپتی گرمی، سخت موسم، زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، بند کوٹھڑی ہے، 7 دروازے مقفل کر دیے، بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، دروازے بند کر دیے تو جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور پتھر کی یہ بے نور مورتی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال لیا اور یہ دیکھ بھی نہیں پاتا پھر بھی اس سے حیا کرتی ہے، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے زندگی میں جمال پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، خواہشات کے غلام بن گئے، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے۔ او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ سڑک عبور کرنے والا دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے۔ یہ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے کتب میں پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔
بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دیکھیں، ہر شخص غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرا رب بار بار کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ کیوں اپنے سے ڈرانا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری تہذیب نفس چاہتا ہے، تمہارے باطن کی ستھرائی چاہتا ہے، تمہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے ڈر جاؤ اس سے اور اس کے حکم کو مانو، نافرمانی سے بچ جاؤ تاکہ تم میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ تو آئیے آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ایسے منظم کریں۔ یہ ماہ صیام میں تڑپتی گرمی، سخت موسم، زباں کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، بند کوٹھڑی ہے، 7 دروازے مقفل کر دیے، بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، دروازے بند کر دیے تو جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور پتھر کی یہ بے نور مورتی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال لیا اور یہ دیکھ بھی نہیں پاتا پھر بھی اس سے حیا کرتی ہے، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے زندگی میں جمال پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، خواہشات کے غلام بن گئے۔